اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج میں ہمارے اندر مختلف ہونے کی دلیری کے متعلق بات کرنا چاہوں گی۔ آمین۔ جانتے ہیں کہ شاید نسبتاً کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ دلیری ہوتی ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنی پوری زندگی وہی ہوں جو کہ وہ دراصل ہیں، لیکن خدا کے فرزند ہوتے ہوئے میرا ایمان ہے کہ جب تک ہم اس پر بھروسہ رکھتے ہیں ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ کیا آپ ایک مضبوط زندگی جینے کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کیونکہ آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں؟ یہ واقعی ایک المیہ ہے، کیا ایسا نہیں کہ آپ جو ہیں اس کے لیے آپ آزاد ہونے کے قابل نہ ہوں؟ سچائی یہ ہے کہ ہم سب مختلف ہیں، خدا نے ہمیں خاص مقصد کے لیے مختلف بنایا، اور اس لیے یہ واقعی بے وقوفی ہے کہ اپنی زندگی کسی اور طرح کی بننے میں گزار دیں۔ دوسرے لوگ ہمارے لیے مثال ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں انہیں معیار نہیں بنانا چاہیے۔ ہمارا معیار یسوع مسیح ہے، اور اگر وہ نہ چاہتا کہ ہم مختلف ہوں تو پھر ہماری انگلیوں کے نشان بھی اتنی سادگی سے مختلف نہ ہوتے۔ میرا مطلب، میں نے تمہیں کسی اور طرح ہونے کے لیے نہیں بنایا۔ میرا ایمان ہے کہ بعض دفعہ خدا لوگوں کو استعمال کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس طرح استعمال کرنا چاہتا ہے چاہے آپ کسی بھی جگہ پر ہیں، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے راستہ صاف کریں جو کہ اس پر چلیں گے، اور جو میں کر رہی ہوں اس کے لیے میں نے قیمت ادا کی ہے۔ میرا یہ ایمان نہیں کہ اگر آپ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تو آپ کبھی کچھ ایسا کر سکیں جو کہ بہت قدر و قیمت رکھتا ہو، اور قیمت ادائیگی کا حصہ ہی ہے کہ جب لوگ ہمیں غلط سمجھتے ہیں اور ہم ہمیشہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھیں لیکن وہ نہیں سمجھتے، تو یہ قیمت ادا کرنا ہی ہے۔ اور بالآخر ہمیں یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ اگر خدا نے آپ کے دل سے کوئی کلام کیا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں، لیکن اگر اس نے کسی اور سے آپ کے بارے میں یہ نہیں کہا تو ان میں یہ سمجھنے کی قابلیت نہیں ہے، اور اگر آپ غیر ایماندار کے ساتھ ایماندار کی طرح سامنا کرنے کی کوشش میں ہیں تو پھر وہ یقیناً یہ نہیں سمجھتے، وہ خدا کے ساتھ ہمارے رشتے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اور ہم نے پچھلی تعلیم میں موسیٰ کے مصر سے بھاگنے کو دیکھا ہے، کیونکہ جو اس کے دل میں تھا وہ کرنے کے لیے وہ بڑھا اور لوگوں نے اس کی عدالت کی، اور لکھا ہے کہ وہ یہ توقع کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھیں کہ وہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن وہ نہ سمجھے۔ لہٰذا میں آج بہت واضح کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ سب سے یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھیں تو میں کہتی ہوں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے عبرانیوں 4 باب پسند ہے جس میں لکھا ہے کہ ہمارا ایک سردار کاہن ہے جو سمجھتا ہے۔ یسوع آپ کو اپنی انمول حیثیت میں سمجھتا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ میں عجیب تھی، لیکن پھر بالآخر میں نے یہ جانچا کہ میں عجیب نہیں ہوں بلکہ منفرد ہوں، اور آپ بھی منفرد ہیں، اور آپ بالکل منفرد ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ آزاد ہوں، کہ اپنی ذات میں مکمل ظاہر ہوں۔ اب آج کل دنیا میں کچھ اس طرح کے حالات چل رہے ہیں، اور بہت سی جگہوں سے مسیحیوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ چھپے ہوئے اور بزدل مسیحی بنے، یا ایسے مسیحی بنے جو کہ اپنا منہ بند رکھیں اور کھڑے نہ ہوں۔ کیا آپ مخالف سمت جانے کی جرات نہیں کریں گے؟ اور میرا ایمان ہے کہ ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں اگر ہم اس طرح کریں۔ میرا ایمان ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم بہادر اور حوصلہ مند ہوں، اور میں یہ کہوں گی کہ گناہ گار جو چاہتے ہیں اس کے بارے میں خاموش نہیں ہیں۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ بہت سے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں جو ہمارے حقوق اور آزادی ہم سے لینا چاہتے ہیں، اور وہ اسی پر کام جاری رکھتے ہیں۔ وہ کرتے رہتے ہیں اور تب تک کرتے رہتے ہیں جب تک وہ حاصل نہ کر لیں جو وہ چاہتے ہیں۔ اور اس لیے ہمیں بھی یہ جاری رکھنا ہے، کرتے رہنا ہے اور کرتے رہنا ہے۔ کیا میں آپ کو یہ واضح طور پر بتاؤں کہ اس ملک میں اپنے مسیحی حقوق نہ کھونے کے لیے مسیح یسوع میں سادہ سے ایماندار ہی وہ ایک امید ہیں۔
میں نے 50 سال پہلے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں جو آج کل ہو رہا ہے اسے دیکھنے کے لیے زندہ رہوں گی. یعنی دنیا 50 سالوں میں ڈرامائی طور پر بدل چکی ہے کہ یہ واقعی حیران کن ہے. اور اس لیے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اور اس کے آگے جھکنے سے انکار کریں گے. ابلیس ہم کو ہمیشہ جھکانا چاہتا ہے. ابلیس نے یسوع سے کہا اگر تو ایک بار میری پرستش کرے یا میرے آگے جھکے. اور دشمن ہمیں مجبور کرتا رہتا ہے کہ دنیا کے ساتھ سمجھوتا کرے تاکہ ان کے ساتھ چل سکیں. جی ہاں، میں نے کہا کہ وہ ہمیں اکساتا ہے کہ دنیا کے ساتھ سمجھوتا کریں تاکہ ہم قابل قبول ہوں اور ان کے ساتھ گزارا کریں. اس لیے یہ میرے لیے بہت اہم ہے کہ آج میں یہ جانچنے پر بات کروں کہ آپ رد کیا جانا برداشت کر سکتے ہیں اگر تو آپ کو کرنا ہے. آپ لوگوں کی نامنظوری سہ سکتے ہیں لیکن آپ بزدل بن کر اور جو دنیا ہم سے چاہتی ہے اس کے سامنے ہار مان کر آپ خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو کھو کر زندگی نہیں گزار سکتے. خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ پر اور مجھ پر انحصار کر رہا ہے. اور یہ وقت ہے کہ ہم نور کی طرح چمکیں چمکیں چمکیں. یسایہ 43 کی 1 سے 5 تک. اور اب یعنی اسرائیل کے ماضی کے گناہوں کو چھوڑ کر اب اے یعقوب، خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، یعنی تیری قیمت ادا کی ہے. میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے. واو، مجھے یہ بہت پسند ہے. جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی. جب تو آگ پر چلے گا تو آنچ نہ لگے گی اور نہ ہی شعلہ تجھے جلائے گا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا اسرائیل کا قدوس تیرا نجات دینے والا ہوں. میں نے تیرے فدیہ میں مصر بابلیوں کو اور تیرے بدلے کوش اور سبا کو یعنی کوش کا صوبہ دیا. چونکہ تو میری نگاہ میں بیش قیمت اور مکرم ٹھہرا اور میں نے تجھ سے محبت رکھی، اس لیے میں تیرے بدلے لوگ اور تیری جان کی عوض میں امتیں دے دوں گا. تو خوف نہ کر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. اب خدا کے ساتھ چلنے میں بہت دفعہ مجھے ان آیات سے رجوع کرنا پڑتا ہے اور یہ یاد کرنا ہوتا ہے کہ جب اس سب سے گزرتی ہوں تو خدا ہرگز نہیں چھوڑتا. حالانکہ جب ایسا محسوس کروں تو اس نے نہیں چھوڑا ہوتا. جب میں نے اپنی زندگی میں خدا کی بلاہٹ کی طرف قدم بڑھایا تو میں بہت 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 مشکلات سے گزری. مجھے اپنے چرچ کو چھوڑنے کو کہا گیا، بہت سے دوست کھو دیے، اور میرے لیے یہ بہت زیادہ مشکل وقت تھا. اور پھر ادھر کھڑے ہو کر کہنا کہ میرے اندر خوف نہ تھا، یہ غلط ہے، کیونکہ اس وقت میں خوف کا سامنا اور مقابلہ کرنا نہیں جانتی تھی جیسے کہ اب جانتی ہوں. لیکن میں بہت شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے حوصلہ دیا اور فضل دیا کہ میں لوگوں سے زیادہ اس کو خوش کر سکوں. اور جانتے ہیں کہ جیسے آج صبح میں مطالعہ کر رہی تھی کہ تو یہ محسوس کیا کہ خدا نے مجھے خاتمہ ہوتے ہوئے کہا اور یہ میرا کام ہے کہ لوگوں کو مستقبل کا سامنا کرنے کو تیار کروں. وہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں اور یہ پختہ ارادہ کریں کہ دنیا سے سمجھوتا نہیں کریں گے اور جو کچھ یسوع ہمیں دینے کے لیے مرا وہ نہیں کھوئیں گے. جانتے ہیں بعض دفعہ مجھے ایسے لگا اور بعض دفعہ میں نے بہت زیادہ یہ محسوس کیا کہ مجھے لوگوں کے سامنے زیادہ سے زیادہ یہ بات رکھنی ہے کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. اور جانتے ہیں کہ اگر آپ نیا عہد نامہ پڑھیں تو رسولوں نے ہمیشہ اس بارے میں بات کی. میرا مطلب وہ ہمیشہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے کہ یہ کرو کیونکہ خداوند جلد آنے والا ہے، خود غرض زندگی نہ گزاریں کیونکہ خداوند جلد آنے والا ہے. اور اس طرح
میرا بھی یہ ایمان ہے کہ یسوع جلد آنے والا ہے اور میں نہیں جانتی کہ یہ کب ہوگا، لیکن ہمیں ہر روز اس طرح رہنا چاہیے کہ شاید یہ آخری رات ہو۔ اس لیے اس تیاری میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں جو میں کر سکتی ہوں۔ ڈیو اکثر بچوں کے آج کل کے کالج جانے کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ میرے خیال سے تقریباً 75% مسیحی بچے جب کالج جاتے ہیں وہ اس دوران اپنا ایمان کھو دیتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ تیار نہیں کیے جاتے کہ جب وہ جائیں گے تو ان کو کیا سامنا کرنا ہوگا، اور اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہوئے تیار کرنا ہے کہ آپ کے ایمان پر حملہ ہوگا، آپ کی عدالت ہوگی اور آپ پر تنقید کی جائے گی، کہ آپ ہر طرح کی سائنسی چیزوں کے بارے میں اور ذہنی چیزوں پر سنیں گے، کہ آپ صرف اپنے ذہن سے کام لیں گے اور اپنے دل کی بالکل نہیں سنیں گے، تو آپ بالآخر الجھن کا شکار ہو جائیں گے اور اپنے ایمان سے ہٹ سکتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ جب ہم تیار ہوتے ہیں، میرے خیال سے جب ہم تیار ہوں تو ہم کسی بھی چیز کا سامنا کر سکتے ہیں اور نمٹ سکتے ہیں۔ تیتس 3 باب پہلی آیت، اس میں یہ لکھا ہے، ان کو یاد دلا کر حاکموں اور اختیار والوں کے تابع رہیں اور ان کا حکم مانیں اور ہر نیک کام کے لیے مستعد یا تیار رہیں۔ اب یہ کہ ہم کیسے درست ذہنیت رکھتے خود کو تیار کر سکتے ہیں۔ کلسیوں 3 باب 2 آیت، عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے۔ میرے شوہر کو گولف کھیلنا پسند ہے اور وہ بہت زیادہ کھیلتے ہیں اور اس کی مشق بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ وہ کھیلتے اور مشق کرتے ہیں اور مشق کرتے ہیں، اور ڈیو بہت چست شخص ہیں، فضول میں بیٹھے رہنا ان کا کام ہی نہیں ہے، اور اس لیے میں نے ایک دن کہا، کیونکہ میں نے سوچا کہ کبھی ایسا ہو تو وہ کیا کریں گے اگر وہ اتنے بوڑھے ہو جائیں کہ کھیل نہ سکیں، جو کہ مجھے معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کبھی نہ ہوگا، لیکن میں نے کہا آپ کے خیال سے آپ یہ کیسے ہینڈل کریں گے، آپ کیا کریں گے کہ اگر آپ کسی وجہ سے یا کسی واقعے کی وجہ سے آپ کسی ایسے نقطے پر پہنچے کہ گولف کھیل نہ سکیں۔ انہوں نے کہا تو کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے کہا میں نے پہلے سے اس پر سوچا ہوا ہے اور اپنا ذہن تیار کیا ہوا ہے۔ جی ہاں، جو میں کہہ رہی ہوں وہ بہت قابل قدر بات ہے۔ میں نے خود کو تیار کیا ہے کہ اگر میں کبھی یہ نہ کھیل سکا تو پھر بھی میں خوش ہوں گا۔ مجھے بہت اچھا لگا، بہت اچھا۔ میں نے اس خدمت کے بارے میں سوچا اور سوچا، جیسا کہ جانتے ہیں کہ مجھے اپنے کام سے پیار ہے، اور آپ جانتے ہیں مجھے معلوم ہے یہ میں نہیں، لیکن ایک طرح سے میں اس میں بہت مصروف ہوں کہ جیسے میری پہچان ہے، میں یہ ہوں اور یہ میں ہوں، اور یہی میری زندگی ہے، یہی میں کرتی ہوں۔ اور میں نے سوچا ہے کہ اگر کبھی میں یہ سب نہ کر سکی تو میں یہ محسوس نہیں کروں گی کہ میں ناکارہ ہوں یا میری کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس لیے میں نے پہلے سے ذہن بنایا ہے، اگر میں مزید یہ سب کچھ نہ کر سکی جو کر رہی ہوں تو میری قدر و قیمت میرے کام کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ کہ میں مسیح میں کیا ہوں۔ بالکل بھی ایسی سوچ نہ رکھیں کہ میں نہیں جانتی کہ اگر ایسا ہوا تو میں کیا کروں گی، اگر ویسا ہوا تو میں کیا کروں گی۔ اچھا، میں ایسا نہیں سوچتی اگر ایسا ہوا تو میں قابو نہیں کر سکوں گی۔ میرا خیال نہیں کہ اگر ایسا ہوا تو میں برداشت کر سکوں۔ نہیں، آپ کو کیا سوچنا ہے کہ جو میں نے کرنا ہے وہ کر سکتی ہوں۔ زندگی میں میرے خلاف کچھ بھی ہو، خدا میرے ساتھ ہے اور مسیح یسوع کے ذریعے میں وہ سب کر سکتی ہوں جو میں نے کرنا ہے، جو میری طاقت ہے۔ دیکھیں، مجھے اپنے دوست اچھے لگتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایک ہی ہے جس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ خدا ہے۔ اگر ہمیں کرنا ہے تو کسی کے بغیر کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن خدا کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اور اس لیے میں آپ کو حوصلہ دینا چاہتی ہوں کہ اپنے ذہن کو تیار کریں کہ چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میں جب تک دنیا سے رخصت نہ ہو جاؤں تب تک میں مسیح کے لیے مضبوط رہوں گی، اور میں بزدل نہیں ہوں گی، اور میں بہت سے گناہ گاروں کو خوش کرنے کے لیے خاموش نہیں رہوں گی۔ میں کھڑی ہوں گی اور تیار رہوں گی۔ میں دوسروں کے ساتھ اسی بہاؤ میں نہیں بہوں گی، میں لہروں کے خلاف تیروں گی۔ یسوع کے لیے میں جو بن سکتی ہوں وہی بنوں گی۔ آج میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ آپ کو بہت سے بزدل ساتھیوں کی ضرورت نہیں۔
آپ کو ان لوگوں کے ارد گرد رہنا ہے جو حقیقی مسیحی ہیں، نہ کہ ایسے لوگوں کے جو کہ ایسے مسیحی ہوں جو صرف اتوار کو مسیحی ہوں اور نہیں جانتے ہیں کہ ہفتے کے دوسرے دنوں میں کیسے ہوں گے۔ آپ کو اپنے ہی جیسے لوگوں کے گرد رہنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں، آپ دلیر ہوں اور وہ کر سکیں جو آپ کو کرنا ہے۔ بائبل ان لوگوں سے بھری ہوئی ہے جو کہ منفرد تھے اور منفرد ہونے کے لیے تیار رہتے، اور جو وہ ہوتے تھے پورے طور پر وہی بنتے تھے۔ میرے خیال میں مجھے یہ کہنا چاہیے کہ وہ ایسے لوگ ہوتے تھے جو بڑے کام کر سکتے تھے۔ ایسے لوگ جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اٹھ کھڑے ہونے کے لیے اور قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ کہ نوح کافی منفرد شخص تھا، اور پیدائش 6 باب کی 5ویں آیت کے شروع سے ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے جو کہ بہت شروع میں ہوتا تھا۔ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ یہ آج کل کے دور کی طرح لگتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا مطلب کیا بائبل ایسا نہیں کہتی کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہوگا، بلکہ ایسا ہوگا جیسا کہ سدوم اور عمورہ کے دنوں میں ہوا تھا؟ جی ہاں، ہمیں جاگنے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا، اور میں یہ تصور کر سکتی ہوں کہ خدا نے اس سب سے کیسے محسوس کیا ہوگا۔ یہ عجیب ہے، جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ تگ و دوگ کرتے ہیں کہ خدا سے دور بھاگا جائے، کیونکہ وہ بھلائی ہی بھلائی ہے۔ میرا مطلب یہ بہت ہی بری اور قابل افسوس اور نہایت بری بات ہے کہ میں یہ تصور کرنے کی کوشش کروں کہ ہم نہیں چاہتے کہ خدا سے کوئی تعلق رکھیں، اور پھر جب تباہی ہوتی ہے تو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ خدا کہاں ہے۔ اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ انسان سے لے کر، یعنی نہ صرف انسان ہی بلکہ حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں۔ مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا، یعنی اس پر فضل ہوا۔ کیا میں آپ کو بتاؤں، چیزیں چاہے کتنی بھی بری لگیں، خدا کی نظر میں ہمیشہ ایک آدمی یا عورت ہوتی ہے، اور صرف ایک ہونا چاہیے۔ یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص ایک ہی کر سکتا ہے۔ جی ہاں، صرف ایک ہی۔ جی ہاں، میں نے کہا صرف ایک ہی۔ ایک شخص آدم نے گناہ کیا اور گناہ سب میں پھیل گیا۔ ایک ہی مرد خدا یسوع مسیح راست باز بنا، اور راست بازی تمام انسانوں میں منتقل ہوئی۔ میں بتاتی ہوں کہ اگر آپ کھڑے ہوں گے اور قیمت ادا کریں گے اور لوگوں کی پسند کی پرواہ کیے بغیر، تو خدا آپ کو معمول سے بڑھ کر استعمال کرے گا۔ میں معمولی شخص نہیں بننا چاہتی، میں اوسط درجے کے بننے کے بارے میں پرواہ نہیں کرتی۔ یسوع کے نام میں میں وہ سب بنوں گی جو کر سکتی ہوں اور تبدیلی لاؤں گی۔ آپ سب کے اندر عظمت پوشیدہ کی گئی ہے۔ اگر آپ ایک ایماندار ہیں تو آپ کے اندر گہرائی تک یہ خواہش ہے کہ کچھ غیر معمولی کیا جائے، کیا نہیں چاہتے؟ یہ آپ کے اندر ہے۔ تو پھر ابلیس آپ کے ذہن کے خلاف ہوگا کہ اچھا، تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ تو یہ نہیں کر سکتا، صرف ایک کی ضرورت ہے، اور خدا تو کچھ بہت ہی نامعقول لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ میرا مطلب پہلے کرنتھیوں میں لکھا ہے کہ وہ دنیا کے کمزوروں اور بے وقوفوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ عقل مندوں کو شرمندہ کرے۔ جس کو دنیا رد کرتی ہے تو خدا ان کو چنتا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ چنانچہ اس لیے میں دوبارہ کہوں گی، یہ کہنے سے خداوند کی بے عزتی نہ کریں کہ وہ آپ کو استعمال نہیں کر سکتا۔
خدا کمزور اور بے وقوفوں کو چن لیتا ہے تاکہ کوئی بھی شخص ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے۔ مجھے لوگوں سے یہ سننا بہت اچھا لگتا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ خدا ہی ہے۔ میں تمہیں کب سے جانتا ہوں۔ نوح اپنے لوگوں میں ایک ایماندار شخص تھا اور خدا کے ساتھ چلتا تھا۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس وجہ سے ہمیں دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے، جو درست ہے اس کے لیے ہمیں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ جانچنے کی ضرورت ہے کہ جب جانتے ہیں، میں نہیں جانتی کہ اگلے منٹ میں آپ اس پر تالیاں بجائیں گے یا نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں یہ سننا ہے کہ اگر آپ اس کے لیے کھڑے ہوں جو درست ہے اور آپ پورے طور پر اپنی ذات کو ظاہر کریں اور آپ دنیا کو تبدیل کرنے والے ہوں گے تو پھر اس کے ساتھ آپ آزمائشوں کی توقع کریں گے۔ آپ نے تالیاں بجائی، اچھا ہے۔ اس لیے ہمیں یہاں کچھ حوالہ جات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ متی 5:10، مبارک ہے وہ، یعنی خوش قسمت، بابرکت، خوش اور روحانی طور پر خوشحال ہیں، جیسے کہ ایک نجات یافتہ فرزند خدا میں ہی خوشی اور اطمینان کو حاصل کرتا ہے۔ یہ کہ آپ کی بیرونی حالت کیسی بھی کیوں نہ ہو تو بھی مبارک اور باعث برکت اور بابرکت وہ ہیں جو راستہ بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، یعنی درست راہ پر چلتے ہوئے تکلیفوں میں گھر گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ اب میرے خیال سے اگر خدا اپنے آپ کو کئی بار ظاہر کرتا ہے تو اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور اگلی آیت بالکل یہی بات کرتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جب آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، جانتے ہیں کہ میں بھی بعض دفعہ ایسا کرتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ میں یہ دوبارہ کہوں گی، اور اس طرح یسوع بھی بعض چیزیں دوبارہ کہتا ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لان تان کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے، یعنی تم خوش، روحانی طور پر خوشحال، خدا کی نجات اور حمایت میں خوش اور پر اعتماد ہوگے، چاہے آپ کی بیرونی حالت کیسی بھی ہو۔ کیا کبھی ایک ایماندار ہوتے ہوئے آپ کے بارے میں ایک تنقیدی اور نامہربان طریقے سے بات کی گئی ہے؟ یہ اسی کا حصہ ہے۔ جی ہاں، ہمیں اس خوف سے آزاد ہونا ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں یا کیا کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر وہ آپ کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچ رہے تو وہ کسی اور کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس لیے آپ خود ہی نشانہ بن جائیں گے اور کسی اور کو آزاد کر دیں گے۔ اور واقعی دیانت داری سے کسی کی سوچ آپ کا کیا بگاڑ سکتی ہے، یا ان کے الفاظ کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو کچھ کہوں گی کہ اگر آپ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو ایک شخص ہوتے ہوئے وہ نہیں ملتا جس کا وہ حقدار ہے، تو خدا زمین و آسمان کو ہلا دے گا اور کسی طرح آپ کو ضرور دے گا۔ جانتے ہوئے کہ خوف ہماری زندگی میں واقعی ایک مسئلہ بن سکتا ہے، لیکن ہم نے اسے اجازت نہیں دینی۔ میرا ایمان ہے خدا ہمیں دلیری سے بھرے گا، اور اگر ہم اس سے کہیں گے تو وہ ہمیں ہمارے اٹھنے والے خوف کے خلاف دلیری سے بھرے گا اور مدد کرے گا۔ بائبل کہتی ہے جو ہم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ جرات مندی سے رہ سکتے ہیں، آپ کی زندگی عظیم ہو سکتی ہے، آپ ایسی چیزوں کا سامنا کر سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے نہیں سوچا ہوگا کہ آپ سامنا کریں گے، اور ایسے کام کر سکتے ہیں جن کے کرنے کا کبھی آپ نے سوچا نہ ہوگا۔